اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمۃ الزہرا سیدۃ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت وعلیک السلام قال اجد فی بطنی ضعفا فقلت لو یذهبک باللہ یا بتاء من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتنی کساء الیمانی فقد ائتنی فاتیتہ کساء الیمانی فغطيته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يطلع له كانه البدر في ليله تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت الا ساعه واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك جداه السلام عليك يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك جداه السلام عليك من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وفقال عليك السلام يا ولدي يا شافعي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابني وعمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا أخي ويا وسي ويا خليفة صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا بنتي بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء الميّ بيده إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت الخاصة عامتي لامهم لامي دمهم دمي يولمني يولمهم يحزنني يحزنهم من حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك رضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري في محبة الذي خمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل البيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الأمين جبرائيل يا رب أتأذن لي لأرض يكون معكم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك تحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين ويا الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض جمع من شيعة محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا تفرقوا. فقال علي نذم والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا سعد في الدنيا والآخرة رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض جمع من شيعتنا محبين وفيهم مغموم إلا غمه ولا طالب حاجة قضى الله حاجته. فقال علي نذم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد أنت المحمود. اللهم بحق علي أنت الأعلى. اللهم بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض. اللهم بحق الحسن أنت المحسن. اللهم بحق الحسين أنت قديم اللسان. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تھے جناب جعفر امام بلال سیواری صاحب جو تلاوت کلام ربانی سے آپ کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین نوازیں. ایک اور صلوات پڑھیں حضرات. کہ سینے پہ جب ماتم شبیر لکھا جائے گا، سینے پہ جب ماتم شبیر لکھا جائے گا تب اندھیری قبر میں میری اجالا جائے گا. سینے پہ جب ماتم شبیر لکھا جائے گا تب اندھیری قبر میں میری اجالا جائے گا. کہ باغ جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر، باغ جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا. باغ جنت پر نمازیں، باغ جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر، باغ جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا. کہ چین سے سو جا لحد میں اے محب اہل بیت، چین سے سو جا لحد میں اے محب اہل بیت جب امام آئیں گے تو تجھ کو پکارا جائے گا. چین سے سو جا لحد میں اے محب اہل بیت جب امام آئیں گے تو تجھ کو پکارا جائے گا. کہ نار سے ایک پل میں ہوگا حور کو جنت کا سفر، نار سے ایک پل میں ہوگا حور کو جنت کا سفر در پہ سرور کے مقدر یوں سوارا جائے گا. در پہ سرور کے مقدر یوں سوارا جائے گا. کہ یہ حقیقت ہے نمازیں کام آئیں گی مگر، یہ حقیقت ہے نمازیں کام آئیں گی مگر کربلا کے پیچھے پیچھے میرا سجدہ جائے گا. یہ حقیقت ہے نمازیں، یہ حقیقت ہے نمازیں کام آئیں گی مگر، یہ حقیقت ہے نمازیں کام آئیں گی مگر کربلا کے پیچھے پیچھے میرا سجدہ جائے گا. ایک صلوات پڑھیں حضرات. کربلا کے پیچھے پیچھے میرا سجدہ جائے گا. اب چند بند امام حسین کے حوالے سے سماعت فرمائیں بطور خاص. کہ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین. خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین، جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین. کہ عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں.
کہ بعید حد تخیل قریب روح بشر، بعید حد تخیل قریب روح بشر، حسین یعنی رسولوں کے معجزوں کا ہنر، حسین یعنی رسولوں کے معجزوں کا ہنر، کہ بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر، بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر، یہ رازدار ازل کا، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر، کہ جو ایک صلوات پڑھیں حضرات، کہ بعید حد تخیل قریب روح بشر، حسین یعنی رسولوں کے معجزوں کا ہنر، بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر، کہ یہ سوچنا تو عبث ہے کہاں کہاں ہے حسین، یہ سوچنا تو عبث ہے کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین، یہ سوچنا تو عبث ہے، یہ سوچنا تو عبث ہے کہاں کہاں ہے حسین، یہ سوچنا تو عبث ہے کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین۔ آخری بند بطور خاص حضرات کہ حسین ابن علی تھا حصول تک پہنچا، حسین ابن علی تھا اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے حصول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات کہ حسین ابن علی تھا اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے حصول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، اور صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا۔ اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ ہو گئے ہوتے گمشدہ آنسو، آ نہ جاتے جو کربلا آنسو، ہو گئے ہوتے گمشدہ آنسو، آ نہ جاتے جو کربلا آنسو، جو غم کربلا نہیں ہوتا کون آنکھوں سے پوچھتا آنسو، کون آنکھوں سے پوچھتا آنسو، سوچتا ہوں یہ معجزہ کیا ہے، شعر سنے، سوچتا ہوں یہ معجزہ کیا ہے، ایک آنسو میں دوسرا آنسو، سوچتا ہوں یہ معجزہ کیا ہے، ایک آنسو میں دوسرا آنسو۔ شمیل بھائی سوچتا ہوں معجزہ کیا ہے، ایک آنسو میں دوسرا آنسو، سب اٹھائے ہیں اپنی پلکوں پر، بہت توجہ، سب اٹھائے ہیں اپنی پلکوں پر اپنے اپنے مزاج کا آنسو، سب اٹھائے ہیں اپنی پلکوں پر اپنے اپنے مزاج کا آنسو۔ دیکھیے ہر ایک کی معرفت، ہر ایک کی شناخت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی علم و لیاقت الگ ہوتی ہے، روتا سب اور سب کا اپنا اپنا معیار ہے۔ سب اٹھائے ہیں اپنی پلکوں پر اپنے اپنے مزاج کا آنسو۔ آخری شعر عجیب کیفیت کا ہے کہ سب اٹھائے ہیں اپنی پلکوں پر اپنے اپنے مزاج کا آنسو۔ راغب بھائی سب اٹھائے ہیں اپنی پلکوں پر اپنے اپنے مزاج کا آنسو۔ شمیل بھائی کی میری آنکھوں میں ڈھونڈتے کیا ہو، میری آنکھوں میں ڈھونڈتے کیا ہو، کوئی آیا تھا لے گیا آنسو۔ حضرات میں گزارش کرتا ہوں جناب عامر فیض آبادی صاحب سے تشریف۔ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ شمیل بھائی ایک مطلب 4-5 شعر حضرت خدمت میں سماعت فرمائے گا۔ دامن میں اگر دولت ایمان نہیں ہے، دامن میں اگر دولت ایمان نہیں ہے، بخشش تیری ہو جائے
یہ امکان نہیں ہے، بخشش تیری ہو جائے یہ امکان نہیں ہے۔ اس قوم کی زینت ہے حسین ابن علی سے، اس قوم کی زینت ہے حسین ابن علی سے، اس قوم کی صف میں کوئی مروان نہیں ہے، اس قوم کی صف میں کوئی مروان نہیں ہے۔ اور آسان ہے مطلب کے لیے جینا تو، لیکن حق بات پہ مرنا کوئی آسان نہیں ہے، حق بات پہ مرنا کوئی آسان نہیں ہے، حق بات پہ مرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرات شریف بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ ہے 12 شجر جن میں کھلے پھول 72، اسلام کا گلشن کہیں ویران نہیں ہے، اسلام کا گلشن کہیں ویران نہیں ہے۔ او میدان ستم جیت لیا جس کی ہنسی نے، بے شیر کے جیسی کوئی مسکان نہیں ہے، بے شیر کے جیسی کوئی مسکان نہیں ہے۔ حضرت شیر بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ زہرا سے تو رومال ملا شاہ سے جنت، زہرا سے تو رومال ملا شاہ سے جنت، اب حر کو کوئی دوسرا ارمان نہیں ہے، اب حر کو کوئی دوسرا ارمان نہیں ہے۔ دامن میں اگر دولت ایمان نہیں ہے۔ اسد مقطع سماعت فرمائے گا۔ اس موضوع سے بچ بچ کے رضی لکھنا قصیدہ، سرکار کی مدحت کا جو عنوان نہیں ہے، سرکار کی مدحت کا جو عنوان نہیں ہے۔ حضرات 4 میں سے فرمائے کہ میسم نہیں دیکھے ہیں قمبر نہیں دیکھا حضور، کہ میسم نہیں دیکھے ہیں قمبر نہیں دیکھا ہے، اور دنیا میں 72 سے بہتر نہیں دیکھا ہے۔ میسم نہیں دیکھے ہیں قمبر نہیں دیکھا ہے، دنیا میں 72 سے بہتر نہیں دیکھا ہے، تو 6 ماہ کے بچے سے 100 سال کے بوڑھے تک انسان تو دیکھے ہیں لشکر نہیں دیکھا ہے، انسان تو دیکھے ہیں لشکر نہیں دیکھا ہے۔ اب میں بڑے ادب و احترام ساتھ جناب تاج بدولی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں۔ 5-7 شعر سے درود ارشاد فرمائے۔ بلند جس کی ہتھیلی پا باب خیبر تھا،
بلند جس کی ہتھیلی پا باب خیبر تھا وہ ایک شخص کئی لاکھ کے برابر تھا. وہ ایک شخص کئی لاکھ کے برابر تھا. شعر ادا کرتا ہوں کہ گواہ رات ہے ہجرت کی صبح محشر تک. گواہ رات ہے ہجرت کی صبح محشر تک وہ ایک شب کے لیے ہی صحیح پیمبر تھا. وہ ایک شب کے لیے ہی صحیح پیمبر تھا. وہ ایک نقطہ سمیٹے ہوئے تھا قرآن کو. وہ ایک نقطہ سمیٹے ہوئے تھے قرآن کو. اسے قطرے میں سمٹا ہوا سمندر تھا. اسے قطرے میں سمٹا ہوا سمندر تھا. فصیح ایسا کہ قرآن جس پر ناز کرے. فصیح ایسا کہ قرآن جس پر ناز کرے. بلیغ ایسا کہ دوش رسول ممبر تھا. فصیح ایسا کہ قرآن جس پر ناز کرے. بلیغ ایسا کہ دوش رسول ممبر تھا. نحیف ایسا کہ روٹی نہ جو کی توڑ سکا. سماعت کریں گے. نحیف ایسا کہ روٹی نہ جو کی توڑ سکا. شجاع ایسا کہ ہر فضا کا مقدر تھا. نحیف ایسا کہ روٹی نہ جو کی توڑ سکا. شجاع ایسا کہ ہر فضا کا مقدر تھا. اسی نے لفظ سلونی کو بخش دی آواز. اسی نے لفظ سلونی کو بخش دی آواز. وگرنہ شہر خاموشہ کا ایک منظر تھا. وگرنہ شہر خاموشہ کا ایک منظر تھا. نبی سے ایسی قرابت کسے نصیب ہوئی. وہ جانشین تھا، داماد تھا، پیمبر تھا. وہ جانشین تھا، داماد تھا، پیمبر تھا. ہر ایک عود تھا قربان اس کی قامت پر. ہر ایک عود تھا قربان اس کی قامت پر. وہ آسماں کی بلندی سے بھی قداور تھا. وہ آسماں کی بلندی سے بھی قداور تھا. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ جہاں پا اہل جنا آ کے بھیک لیتے ہوں. جہاں پا اہل جنا آ کے بھیک لیتے ہوں. بتاؤ اس کے سوا اور بھی کوئی در تھا. بتاؤ اس کے سوا اور بھی کوئی در تھا. میں جنگ جیت گیا مشکلوں کے مرحب سے. میں جنگ جیت گیا مشکلوں کے مرحب سے. علم تھا ہاتھ میں ذکر علی زباں پر تھا. میں جنگ جیت گیا مشکلوں کے مرحب سے. علم تھا ہاتھ میں میرے علی زباں پر تھا. میں 4 مصرے سرکار کو نظر کر رہا ہوں کہ ساجدی ہوں پر نہیں ہے رابطہ سجاد سے. یہ میں اپنے لیے اپنی اصلاح کہہ رہا ہوں کہ ساجدی ہوں پر نہیں ہے رابطہ سجاد سے. حشر میں کیسے ملوں گا میں بھلا سجاد سے. ساجدی ہوں پر نہیں ہے رابطہ سجاد سے. وہ حشر میں کیسے ملوں گا میں بھلا سجاد سے. کہ بے سبب واجب نمازیں ہم سے ہوتی ہیں قضا. بے سبب واجب نمازیں ہم سے ہوتی ہیں قضا. وہ قید ہو کر بھی نہ چھوٹی نافلہ سجاد سے. قید ہو کر بھی نہ چھوٹی نافلہ سجاد سے. اب میں بڑے ادب و احترام سے جناب اون مامور چودھری صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. اللہ اپنے طریقے کے مطابق نعت پاک کے چند شعر، ایک آدھ قطع، سلام کے 72 شعر حاضر خدمت کروں گا. اگر رحمت ہو تو اٹھ کے چلے جائیے. مطلب حاضر خدمت ہے نعت پاک کا. پہلے ایک متفق شعر نعت پاک کا سن لو، اس کے بعد سلام کا مطلب حاضر نعت پاک کا مطلب حاضر کروں گا. کہ میرے ہاتھوں سے
اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں کہ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں کہ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ مطلب حضرت محمد صلوات بھیجو۔ ایک صلوات اور بھیجو۔ خدا کے گھر میں سجدے کا مزہ تو خوب ہے لیکن، خدا کے گھر میں سجدے کا مزہ تو خوب ہے لیکن، خمیں محراب ابرو محمد ہو تو کیا کہیں۔ خدا کے گھر میں سجدے کا مزہ تو خوب ہے لیکن، خمیں محراب ابرو محمد ہو تو کیا کہنا۔ اور خوشا قسمت کہ دیکھوں شب برو شبیر کا جلوہ، خوشا قسمت کہ دیکھوں شب برو شبیر کا جلوہ، یہ جلوہ اور زانو محمد ہو تو کیا کہنا۔ خوشا قسمت کہ دیکھوں شب برو شبیر کا جلوہ، یہ جلوہ اور زانو محمد ہو تو کیا کہنا۔ نعت پاک کا آخری شعر کی محبت میں میں سنیے گا، محبت میں اگر دستور ہی ہے گردش قسمت، محبت میں اگر دستور ہی ہے گردش قسمت، یہ گردش کوئے محمد ہو تو کیا کہنا۔ محبت میں اگر دستور ہی ہے گردش قسمت، یہ گردش کوئے محمد ہو تو کیا کہنا۔ سلام کے 3 شعر 50 شعر۔ ہاں گھر کے عزا خانے سے یہ بات عیاں ہے، ہاں گھر کے عزا خانے سے یہ بات عیاں ہے، فردوس وہاں ہے غم شبیر جہاں ہے۔ ہاں گھر کے عزا خانے سے یہ بات عیاں ہے، فردوس وہاں ہے غم شبیر وہاں ہے۔ اور حر جاتا ہے سرور کی طرف سر کو جھکائے، حر جاتا ہے سرور کی طرف سر کو جھکائے، اور ہاتھ کو پکڑے ہوئے اکبر کی اذان، حر جاتا ہے سرور کی طرف سر کو جھکائے، اور ہاتھ کو پکڑے ہوئے سرور کی اذان ہے، اور ہاتھ کو پکڑے ہوئے سرور کی اذان ہے۔ حضرات، یہ جناب معاون ماموں چودھری صاحب بہرحال کلام آپ پڑھ رہے تھے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ ممبر پر آئیں، اپنی نورانی بیان سے مومن قلب منور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی بن ابی طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان، إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد
فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیں ایسی اس کی آواز آ دے اور بڑھا دے ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے خداوند عالم اپنے آخری ہدایت نامے میں ایمان لانے والوں کو خطاب کرتے ہوئے حکم دے رہا ہے کہ ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو. خداوند عالم نے تقریباً 81 مقام پر قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے. بہت سے اور قوموں کو بھی خطاب کیا ہے اور لوگوں کو بھی خطاب کیا ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنو کہہ کے تقریباً 81 بار خطاب کیا ہے. اور اس خطاب میں خاصیت یہ ہے کہ جتنی بار یا ایھا الذین آمنو کہا ہے اس کے ساتھ کوئی حکم آیا ہے. کبھی روکا ہے اور بھی کرنے کا حکم دیا ہے، دونوں ہی حکم ہے. چاہے روکا جائے تب بھی حکم ہے اور کچھ کرنے کو کہا جائے تب بھی حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے. یا اسی آیت میں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہر مقام پر جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے وہاں کسی نہ کسی عمل سے یا روکا گیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے. کچھ پیغام قرآن کے ایسے جو بالکل واضح ہیں، حکم دیا ہے، سیدھی سیدھی بات. کچھ ایسے جو عمل سے یا الفاظ کی چینش سے، ان کی بندش سے سمجھ میں آتے ہیں. کس طرح سے کہا جا رہا ہے، کس طرح سے خطاب کیا جا رہا ہے، بہت سے پیغام اسی میں ہوتے ہیں. سورہ حمد ہے ماشاءاللہ، مفسر کرنے والے افراد بھی، علماء بھی بیٹھے ہیں. سورہ حمد میں ہم جو آیت جو پڑھتے ہیں، حالانکہ اس آیت پہ بالکل عمل نہیں کرتے، دن میں 10 بار پڑھتے ہیں. ہم دن میں 10 بار، کم سے کم 10 بار دن میں واجب ہے کہنا. کوئی نہ کہے تو مرضی کا مالک ہے، لیکن 10 بار ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی تقریباً 10 بار خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بول کر چلے آتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ جو اس میں ہی کا ترجمہ ہے، یہ عربی میں کوئی لفظ یہاں پر نہیں ہے جو ہی کا ترجمہ اردو میں ہم ہی کر رہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ آپ کسی مترجم سے پوچھیں کہ یہ ہی کہاں سے آیا. ایاکا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ترجمہ کرنے والا اردو میں کیوں کہتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کو عربی جاننے والا آپ کو سمجھائے گا کہ یہ ہی کے معنی مقدم اور مؤخر ہونے کی وجہ سے ہے. اگر نعبدو ایاکا کہتا تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ معنی ہوتے ہیں. لیکن ایاکا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. صرف فعل کا یا خطاب کا ضمیر کا مقدم ہو جانا تخصیص کے معنی دیتا ہے عربی میں. تو یہ معنی کہاں سے آئے؟ الفاظ کے چینش سے، کہاں کس کو رکھا گیا ہے، بندش الفاظ سے ہمیں ایک نیا معنی سمجھ میں آیا. یہاں 81 مرتبہ اگر خدا یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کسی نہ کسی عمل کی دعوت دے رہا ہے تو اپنے آپ میں ایک سائلنٹ میسج دے رہا ہے کہ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے، دل سے نہیں ہے، عمل سے ہے. جب تک عمل نہیں ہے تب تک اقرار ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہم حکم دے کر بتا رہے ہیں کہ عمل کے بنا ایمان کا دعویٰ کوئی فائدہ نہیں ہے. عمل کرنا ہے. اگر صاحب ایمان ہو تو عمل کرنا ہے. عمل کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی کہہ دیا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کیسے کرنا ہے؟ ان سچوں نے جیسا کیا
ویسا کرنا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے، اپنی سمجھ سے بھی کچھ نہیں کرنا ہے، جیسے وہ سمجھا گئے ہیں ویسے کرنا ہے۔ خداوند عالم نے جب ہمیں حکم دیا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر ہمیں ہر چیز نہیں سے لینی ہے۔ محرم اور سفر جو ہمیں ملا ہے اہل بیت ہی نے دیا ہے، تو اہل بیت نے جب یہ مہینے ہمیں دیے اور معصوم ہستیوں نے ہمیں تاکید کی کہ اس میں ہمارے جد کا ماتم کرو، ان کی یاد بناؤ، انہیں یاد کرو، تو یہ ہدف صرف گریے تک محدود نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف گریہ کرنا کسی مظلوم پر یہ انسان، ہر انسان کے انسانیت کا تقاضا ہے۔ کسی انسان کی مظلومیت پر اشکبار ہو جانا یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ آپ کا کسی سے تعلق نہ ہو لیکن آپ کوئی حادثہ دیکھیں اور روتے بلکتے لوگوں کو دیکھیں تو اپنے آپ دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اگر نہ پڑے تو پھر انسان کو اپنے آپ سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میرا دل نرم کیوں نہیں ہوا؟ بھئی انسان کسی کو بھی روتے دیکھے ایک سیکنڈ کے لیے رکتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا، نہیں جانتے اسے، لیکن اس کی قوم اور قبیلے اور مذہب سے بھی آپ کو مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر روتے ہوئے ایک انسان کو آپ دیکھیں اور آپ کا دل رکے اور آپ ٹھہریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، یہ متوجہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ انسان ہیں۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اگر دوسرے انسان کو مصیبت میں دیکھیں تو کچھ پل کے لیے صحیح اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو صرف گریہ کر دینا یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اتنا اہتمام اگر کرایا جا رہا ہے تو اس کا مقصد کچھ اور بھی ہوگا۔ امام حسین نے یہ قیام کیوں کیا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ امام حسین کا مقصد قیام کیا ہے؟ اس کو ہمیں ہر سال نیا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین کا قیام بالکل طے ہے کس لیے تھا، ہر سال ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجلس کے عنوان کی طرح کہ یہ قیام کا مقصد تھا۔ نہیں، قیام کا مقصد اس قیام کرنے والے نے واضح کر دیا تھا، بالکل طے تھا کیوں قیام کر رہے ہیں۔ امام حسین اپنے آپ کو اگر فدا کر رہے ہیں تو کوئی بہت اہم چیز ہوگی جس کے لیے وہ خود کو فدا کر دیں۔ دیکھیں، صدقے کا، قربانی کا ایک قاعدہ ہے، آپ ہمیشہ ادنا کو صدقہ کرتے ہیں اعلیٰ کو بچانے کے لیے، ہمیشہ ادنا کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ بھائی ہمارے یہاں عقیقہ ہے، مستحب مؤکد ہے۔ عقیقہ کیا ہے؟ ایک جانور آپ صدقہ کر رہے ہیں کسی اور کے لیے، یہی تو آپ دعا کرتے ہیں، اس کے خون کے بدلے اس کا خون، اس کی ہڈی کے بدلے اس کی ہڈی، اس کے گوشت کے بدلے اس کا گوشت۔ تو 10,000 کا، 15,000 کا ایک دمبا، ایک جانور آپ نے کیوں صدقہ کر دیا، کیوں عقیقہ کر دیا؟ کیونکہ آپ کا نور نظر اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ 15,000 کیا، اگر خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو جائے آپ لاکھوں خرچ کر دیں گے، وہ لاکھ حیثیت نہیں رکھتے آپ کے نور نظر کے مقابلے میں۔ تو ہمیشہ ادنا کا صدقہ کیا جاتا ہے اعلیٰ کے لیے۔ 11ویں امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کے لیے، امام عصر کے لیے 300 سے زیادہ عقیقے کیے تھے، جبکہ ایک مستحب ہے۔ 300 عقیقے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ امام جس کے لیے عقیقہ کر رہے ہیں، امام جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کا وارث ہے، خدا نے جو کچھ اس روئے زمین کے لیے مقدر کیا ہے اسے اگر تکمیل تک کوئی ذات پہنچائے گی تو یہ ذات پہنچائے گی۔ خلیل کے خواب کو یہ پورا کریں گے، موسیٰ کے خواب کو یہ پورا کریں گے، عیسیٰ کے خواب کو یہ پورا کریں گے، محمد مصطفیٰ کے خواب کو یہ پورا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور خدا ایک طولانی عمر دینے والا ہے، جتنی عمر طولانی ہے مشکلات اتنی زیادہ ہیں۔ تو
اس کی صدقہ زیادہ دیا جائے گا. تو ہمیشہ قربانی کم کی دی جاتی ہے اعلیٰ کو بچانے کے لیے. اب دو طریقے سے آپ عظمت سمجھ سکتے ہیں. کبھی قربانی کے ذریعے جس کے لیے قربانی کی گئی ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور کبھی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسی قربانی دی جائے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اگر مقصد اعلیٰ ہے تو قربانی ادنا نہیں ہوگی, زیادہ دیا جائے گا, کم نہیں دیا جائے گا. ایک انسان آپ کے دروازے پہ ایسے ہی ہاتھ پھیلائے, آپ 1 روپے دے دیں گے, 2 روپے دے دیں گے. لیکن اگر کسی بڑے مقصد کے ساتھ آئے, حسینیے کے لیے آئے, زیارت کے لیے آئے, بارگاہ بنانے کے لیے آئے, تو پھر آپ اسے 1 روپیہ نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد اور عنوان اب سوال کا بدل چکا ہے. دروازہ وہی ہے, مانگنے والا بدلا, اس کا ہدف بدل گیا, مقصد بدل گیا, تو آپ کا دینے کا انداز بھی بدل گیا. تو ہمیشہ قربانی دیتے وقت انسان مقصد کا خیال رکھتا ہے. تو جب یہ قانون ہے, جب ہم کربلا کی قربانیوں کو دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مقصد کوئی بہت چھوٹی چیز نہیں ہو سکتا. شعراء سے معذرت کے ساتھ دیکھیں, شاعر کو بہت سی چھوٹ ہوتی ہے, یعنی اس صنف نے اسے چھوٹ دی ہے. لہذا اگر کوئی مجھ جیسا کم پڑھا انسان آ کے کسی شعر پہ اعتراض کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صنعت شعر پڑھی نہیں ہے, شعر کے قانون کو پڑھا نہیں ہے. شاعر کو اجازت ہوتی ہے, وہ اپنے تخیل سے بہت کچھ کہہ سکتا ہے, اور اس کا ہدف ہے کہ وہ بہت کچھ سمجھا سکتا ہے 2 مصرے میں, جو میں 50 منٹ کی تقریر میں نہیں سمجھا پاؤں گا. اسی لیے اس کو اجازت دی گئی ہے, کیونکہ وہ انسان کی ان حس کو, ان خیالات کو جگا سکتا ہے شعر کے ذریعے سے, جو میرے جیسا کلام کرنے والا 1 گھنٹے میں نہیں کہہ سکتا. انسان کی فطرت ہے یہ, اسی لیے اس کو چھوٹ دی گئی ہے. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم شاعر سے تاریخ سمجھنا چاہیں. شاعر کے شعر کو داد دیجئے, فضائل سنیے, مصائب سنیے, اگر اس کے اندر کوئی تبلیغی گوشہ ہے وہ بھی سنیے, لیکن اس کے شعر کو سند بنا کر آپ تاریخ یا فقہ یا اصول ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تاریخ کے لیے تاریخ دانوں سے پوچھنا پڑے گا تاریخ میں کیا ہوا, اصول کے لیے اصولی علماء سے پوچھنا پڑے گا, فروع کے لیے فروع کے علماء سے پوچھنا پڑے گا, فقہ کے لیے فقہ کے علماء سے پوچھنا پڑے گا, جو علم ہے اس علم کے ماہر سے پوچھنا پڑے گا. ہماری قوم کی پریشانی کیا ہے, طب کا مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں, مولانا یہ دوا کھا لیں. مولانا نے علم طب نہیں پڑھا ہے. آپ مجھ سے فروع دین کا سوال پوچھئے, اصول دین کا سوال پوچھئے, احکام کا سوال پوچھئے, عقائد کا سوال پوچھئے, تھوڑی بہت تاریخ پڑھی ہے اس کا سوال پوچھ لیجئے. میں نے کسی بھی حکیم سے یا ڈاکٹر سے علم طب جب نہیں پڑھا ہے تو میں کیسے آپ کو بتا سکتا ہوں کون سی دوا کھائیے. مسئلہ ہم سے علم طب کا سوال کریں گے, ڈاکٹر صاحب سے احکام پوچھیں گے, پھر دونوں بیٹھ کے تبصرہ کریں کہ یہ فتویٰ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جس طرح میں اگر بیٹھ کے تبصرہ کروں کہ یہ دوا میری سمجھ میں آ رہی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, جس طرح میرا دوا کے سلسلے میں نظر دینا بالکل عبث ہے, اسی طرح ایک غیر کسی عالم کا جو فقہ نہ جانتا ہو, اصول نہ جانتا ہو, عقائد نہ جانتا ہو, اس کا فتوے کے سلسلے میں گفتگو کرنا بالکل عبث ہے. وہ اپنے فن کا مالک ہے, اس میں نظر دے, جو جس فن کا مالک. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے پوچھیں, دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. تو اب امام حسین نے جو قربانی دی ہے, اس قربانی کو ہم دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ مقصد کیا ہوگا. شاعر تو کہہ سکتا ہے کہ حسین نکلے ہیں امت کو بخشوانے کو. ظاہر ہے کہ امام حسین نے جو عمل کیا اس میں نتیجے میں امت بخشی جائے گی, لیکن قیام کا مقصد صرف یہ نہیں ہے. مقصد میں نے کہا نا اعلیٰ ہوگا. امت کی بخشش کے لیے تو وہ تبسم کافی ہے. وہ تبسم جس نے حسین کی مظلومیت کو تاریخ میں محفوظ کر دیا.
میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے چھوٹا شہید ہے وہ میدان کربلا کا، لیکن سب سے عظیم ہے۔ کیوں سب سے عظیم ہے؟ ساری قربانیاں حکومت بغاوت کہہ سکتی تھی، لیکن اس ننھے سے سر نے آ کر سب کی مظلومیت کو ثابت کر دیا کہ خود سفیر روم نے سوال کر لیا کہ اگر سب خارجی ہیں تو کیا اس ننھے سے سر نے بھی بغاوت کی تھی؟ یہ مذاہب کی نظر ہو جاتے ہیں جملے، لیکن یہ عمل تھا جو ایک معصوم نے کیا تھا۔ ایک حجت خدا کی حجت نے آ کر اس کی مظلومیت کو ثبت کر دیا، محفوظ کر دیا تاریخ کائنات۔ تو حسین اور اس امت کی بخشش کے لیے تو یہ تبسم کافی ہے، اور یہ تبسم تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس امت کی بخشش کے لیے تو حر کافی ہیں، وہ حر جن کو بہت سی سعادتیں کربلا میں ملی اور بہت سی سعادتیں نہیں ملی۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت عظیم چیز ہے اگر انسان خود صرف اس کی فکر کر لے۔ جناب حر کو توفیق توبہ ملی اور رہتی دنیا تک کے لیے گناہگاروں کو ایک امید مل گئی کہ اگر یہ بخشے جا سکتے ہیں تو حسین کے در پر کوئی بھی بخشا جا سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ توبہ سچی ہو اور اس کے بعد عمل ہو۔ حر نے صرف توبہ نہیں کی، عمل میں سب سے پہلے آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی سعادتوں سے محروم رہ گئے حر۔ جناب حر کربلا کے اندر دفن نہیں ہے جہاں سارے شہداء دفن ہیں، اب وہ حصہ کربلا میں آ گیا ہے، خدا آپ کو جانا نصیب کرے۔ جناب حر کا روزہ اس ارض کربلا کے باہر ہے جو امام حسین نے خریدی تھی، اس زمین کے باہر ہے۔ حر کو بے گور و کفن نہیں چھوڑا گیا، حر کے لشکر نے حر کو دفن کر دیا تھا۔ حر کو اوپر امام سجاد نے نماز نہیں پڑھی، دفن کر دیے گئے تھے۔ تو یہ چیزیں جس سے محروم رہ گئے، لیکن سعادت ہے حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ قیامت تک جو بھی زیارت کے لیے جائے گا بے ابی انتا وہ امی کہہ کے پکارے گا۔ ہم اور آپ اپنی جگہ امام معصوم کہے گا بے ابی انتا وہ امی۔ حسین نے کہا تم اس دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو، یہ تمام چیزیں دی، یہ حر کافی ہیں بخشش کے لیے۔ تو حسین اگر صرف امت کی بخشش کے لیے نکلیں تو بہت ادنا ہے، حسین بہت اعلیٰ ہیں۔ کیا چیز ہے جو حسین سے بھی اعلیٰ ہو، جس کے لیے حسین اپنی قربانی دے دیں، جس کے لیے حسین ابو الفضل عباس کی قربانی دے دیں، جس کے لیے حسین علی اکبر کی قربانی دے دیں، جس کے لیے حسین اپنے سارے انصار کی قربانی دے دیں اور اپنی ذات کی قربانی دے دیں۔ اگر ہم غور کریں تو پوری کائنات میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو حسین سے افضل ہے، اور وہ ہے ولایت الہی، وہ ولایت جو اللہ نے طے کی ہے۔ اور اس ولایت کی تثبیت کے لیے حسین بھی اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ولایت ان سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ ولایت کہ جس کا اعلان جد حسین نے غدیر کے میدان میں کیا تھا اور کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ولایت اتنی اعلیٰ ہے کہ حسین خود کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور حسین اس ولایت کے پہلے قربان نہیں ہیں، پہلی قربانی نہیں ہے، رسول اکرم اس کی پہلی قربانی ہے۔ رسول کے اوپر کیوں ظلم و ستم کیا گیا، رسول کی بات سے کیوں انکار کیا گیا، رسول کی کیوں توہین کی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ ولایت علی کا انتظام کیا ہے۔ محسن ابن علی کو کیوں قتل کیا گیا، صدیقہ طاہرہ کو کیوں قتل کیا گیا، حسن مجتبیٰ کو کیوں قتل کیا گیا، خود علی مرتضیٰ کو کیوں قتل کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ ولایت علی کے چاہنے والے تھے، اس کی ترویج کرنے والے تھے۔ حسین بھی اسی مقصد سے آئے، یہ مقصد ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مقصد صرف یہ ہے۔ ہاں لیکن اس مقصد کی تثبیت کے لیے بہت سے کام کرنے پڑیں گے۔ ایک سماج کیوں ولایت علی کو قبول نہیں کر رہا؟ علی میں جب اتنی اچھائیاں ہیں تو
تو لوگ قبول کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ادھر سے کمی نہیں ہے، ادھر سے کمی ہے. سماج قبول نہیں کرنا چاہتا. اس سماج میں کمی ہے کہ وہ علی جیسا حاکم پسند نہیں کرتا، کیونکہ علی صرف اپنے حد تک اگر نیکی رکھتے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن لوگ جانتے ہیں کہ اگر علی حاکم بنیں گے نہ خود ظلم کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے، نہ خود دھوکہ دیں گے نہ کسی کو دھوکہ دینے دیں گے. اور سماج ایسے حاکم کو جلدی پسند نہیں کرتا. حسین اپنے عمل کے ذریعے بہت سے پیغام دے رہے ہیں کہ اگر سمجھنا چاہے کوئی تو بہت سے پیغام، نہیں سمجھنا چاہے تو پیغمبر پوری عمر گزار کے چلے گئے، نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھے. حسین نے 6 مہینے کے اس عرصے میں، 28 رجب ظاہری خروج ہے آپ کا، 10 محرم شہادت ہے آپ کی، اس 5 سے 6 مہینے کے عرصے میں بہت کچھ کہا امام حسین نے، جو تاریخ میں ثبت کیا. بہت کچھ کیا امام حسین نے. اس میں دھیرے دھیرے پیغام دیے، ان خطروں سے آگاہ کیا جو ایک سماج کو پست کر سکتے ہیں، جو ایک سماج کو تنزلی میں لے جا سکتے ہیں. خطروں سے سمجھنا اور خطروں کو جاننا اور ان کو بہتانا بہت اہم ہے. جو آپ کا خیر خواہ ہوگا وہ آپ کو خطروں سے آگاہ کرے گا. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہیں، ایک سائن بورڈ آپ نے دیکھا، شارپ 10، آگے تیور موڑ ہے، 5 کلومیٹر لکھا ہے. موڑ 5 کلومیٹر بعد ہے، لیکن اس نے سائن بورڈ یہاں لگایا. 4 کلومیٹر کا پار آئے گا پھر لکھا ہوگا. ہر کلومیٹر پہ وہی سائن دہرا رہا ہے اور دوری بتا رہا ہے کہ اب کتنی رہ گئی، اب کتنی رہ گئی. جب 1 کلومیٹر رہ جائے گا تو ہر 100 میٹر پہ یہ سائن آنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ جو چاہنے والا، آپ کا خیر چاہنے والا آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ آگے خطرہ ہے. تم اگر ابھی سے متوجہ نہیں ہوئے، ایک دم سے میں تمہیں بتاؤں گا خطرہ ہے، تو بجائے بتانے کے بچانے کے نقصان ہو سکتا ہے. 5 کلومیٹر پہلے سے بتاؤں گا، دھیرے دھیرے تم اپنی سپیڈ کو کنٹرول کر لو گے اور خطرے سے بچ کر نکل جاؤ گے. یہ فطرت ہے. ہم خطرے سے بار بار آگاہ کرتے ہیں. 5ویں کلومیٹر پہ شاید سائن نہ دیکھا ہو، 4 پہ دیکھ لے، 3 پہ دیکھ لے، 2 پہ دیکھ لے. خطرے سے آگاہ ہو جائے تاکہ محفوظ ہو جائے. اسی لیے خطرے کا نشان ہمیشہ بار بار بتایا جاتا ہے، بار بار وارننگ دی جاتی ہے، بار بار الرٹ دیا جاتا ہے. خدا کا مزاج بھی یہی ہے. میں آپ کو دکھاؤں قرآن میں ایک ہی سورے میں 31 بار خدا کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. ایک نعمت گناتا ہے پھر یہی بات کہتا ہے، دوسری نعمت گناتا ہے پھر یہی بات کہتا ہے، متوجہ کرانا چاہتا ہے. تم انسان نعمتوں کو بہت جلدی بھول جاتے ہو، میری کن کن نعمتوں کو بھولو گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آگاہ کر رہا ہے اگر نعمتوں کو بھول جاؤ گے تو نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کر سکو گے. جب اس کا شکر نہیں کر پاؤ گے تو ان سے فائدہ بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے. تم بہت جلد بھول جاتے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھول کے خطرے میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو تباہ کر لو. لہذا متوجہ کر رہا ہوں. امام حسین بھی متوجہ کر رہے ہیں. سماج سوچنے کا مقام ہے. 11 ہجری میں جو پیغمبر اس دنیا سے گیا، سن 61 ہجری میں اس کے نواسے کو مسلمان قتل کر رہے تھے. کوئی سماج کتنی پستی میں جا سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں جس رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے تھے اسی کی اولاد کو قتل کر رہے تھے. اس سے زیادہ پستی اگر کوئی دوسری قوم ہوتی
کسی دوسرے خدا کو ماننے والی ہوتی، کسی دوسرے رسول کا کلمہ پڑھنے والی ہوتی تو اتنا تعجب نہیں ہوتا، لیکن جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے تھے اسی کی اولاد کو قتل کر رہے تھے، اس سے زیادہ پستی۔ حسین ابن علی کو قتل کے شکر میں کوفے میں 3 مسجدیں بنائی گئیں، حسین کے قتل کے شکر میں۔ وہ حسین جسے اللہ نے نوازا، جسے رسول نے پیار کیا، جسے علی نے محبت دکھائی، کیوں؟ کیونکہ سماج پستی میں چلا گیا۔ حسین مختلف ذریعوں سے، طریقوں سے بتا رہے ہیں کہ سماج کیسے پستی میں جاتا ہے۔ جس سماج میں بدعت رائج ہوگی وہ پستی میں جائے گا، جس سماج میں حرمتیں پامال ہوں گی وہ پستی میں جائے گا، جس سماج میں دین ہلکا سمجھا جائے گا وہ پستی میں جائے گا۔ دین ہلکا سمجھا جائے گا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان اپنے شکم کے لیے متوجہ رہے، دینی احکام کے لیے متوجہ نہ ہو۔ اشارہ ہوا؟ یعنی انسان مریض ہو جائے تو ڈاکٹر کے یہاں جانے کی جتنی اسے فکر ہوتی ہے، صبح کی نماز قضا ہو جائے اسے اتنی فکر نہیں ہوتی۔ یہ ہے دین کی سستی، کہ انسان دین کے سلسلے میں اتنا غافل ہو جائے کہ اسے لگے ہی نہیں کہ کچھ ہوا۔ خدا نخواستہ کسی کا بچہ مریض ہو جائے، کتنا دوڑ بھاگ ہوگی، نہ دن کا چین نہ رات کی نیند، کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر روزہ قضا ہو جائے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگر کسی سماج میں یہ آ جائے فکر تو حسین متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ پستی کی طرف جا رہا ہے، دین جا رہا ہے، نتیجہ وہی ہوگا جو سن 61 ہجری میں ہوا۔ حسین قتل ہو رہے ہوں گے اور نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہوگا۔ دین کو سستی نہیں۔ جس سماج میں دین محفوظ نہیں ہوگا وہ سماج اسی پستی میں جائے گا۔ اور دین کیسے محفوظ ہوگا؟ ایک بہت تفصیلی روایت ہے، میں صرف اشارے سے گزر جاؤں گا، اتنا وقت نہیں رہ گیا۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ 4 طبقے سماج کے ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنا کام صحیح سے کریں تو سماج کا دین محفوظ رہے گا، وہ سماج دیندار سماج ہوگا۔ 4 طبقے کیا ہیں؟ کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرے۔ عالم سے مراد صرف مجھ جیسا طالب علم نہیں ہے، فقہ کا عالم نہیں، جو جس چیز کا عالم ہے وہ اپنے علم پر عمل کرے۔ علم پہ عمل کے 2 طریقے ہیں، ایک خود عمل کرے، دوسرا جس کو نہیں معلوم ہے اس کو بتائے۔ ایک عالم کی ذمہ داری 2 چیزوں کی ہے، ایک خود اپنے علم پر عمل کرے، جب مجھے معلوم ہے کہ یہ غلط ہے تو میں نہ کروں، جب مجھے معلوم ہے کہ یہ اچھا ہے کروں۔ بہت سے لوگوں کی مثال خود امیر المومنین علیہ السلام نے مثال دی کہ وہ عالم جو دوسرے کو علم دیتا ہے خود عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس نابینا کی ہے جو چراغ ہاتھ میں لے کے دوسروں کو تو راستہ دکھاتا ہے، خود اندھا ہے، کوئی راستہ نہیں دیکھ سکتا۔ خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی بتائے۔ اگر کسی سماج میں عالم عمل کرنے لگے اور اپنا علم دوسروں تک پہنچانے لگے، اس کا ایک پایہ مضبوط ہو جائے گا۔ ایک بزرگ شخصیت گزری ہیں، آغا قزوینی، اور عراق میں رہتے تھے، بہت مجلسوں میں خطابت میں ہنر رکھتے تھے۔ ان کے لیے تاریخ میں ملتا ہے، شیخ عباس قمی نے بھی نقل کیا کہ ایک مجلس میں، حلے میں ایک مجلس انہوں نے پڑھی، 4000 لوگ مستبصر ہوئے، اہل حق کا کلمہ پڑھ کے شیعہ ہو گئے، 4000 ایک مجلس میں۔ پھر شیخ قمی نے اس کے نیچے لکھا کہ یہ صرف ایک مجلس کا اثر ہے، ورنہ ہمارے پاس ان کی زندگی کے سلسلے میں یہ باتیں مستند ہیں کہ صرف حلے میں قیام کے دوران 40 لاکھ انسانوں کی ہدایت کی اور انہیں راہ حق پہ لے کر آئے۔ اگر عالم عمل کرے اور اپنا علم دوسروں تک پہنچائے تو اس طرح انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے جس کو عمل کرنا ہے۔
دوسرا وہ جاہل جو سیکھنے میں سستی نہ کرے. جاہل سے مراد جو جس چیز کو نہیں جانتا ہے. میں نے علم فقہ پڑھا ہے, علم طب نہیں پڑھا ہے, تو میں طب کے سلسلے میں خود سے تجویز نہ کروں, جو جانتا ہے اس سے پوچھوں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جب تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. یہاں بھی امام یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر عالم اپنا عمل کرے اور علم پہنچائے تو جاہل بھی سستی نہ کرے, اعتراف کرے جہل کا اور جا کر علم حاصل کرے. اور جو جہل اور جو جاہل نہ جاننے والا اعتراف کر لے کہ وہ جاہل ہے, پھر اسے آپ جاہل نہیں کہہ سکتے, وہی عالم ہے. عالم وہ نہیں ہے جو یہ جانتا ہو کہ میں کیا جانتا ہوں, یہ کمال نہیں ہے. عالم وہ ہے جو یہ جان جائے کہ وہ کیا نہیں جانتا ہے. جس دن عالم یہ جان جائے کہ اسے کیا نہیں معلوم ہے, وہ صحیح معنوں میں عالم بنے گا اور اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہاں زبان کھولنی ہے اور کہاں زبان بند رکھنی ہے. جو جانتے ہو اس کے بارے میں بولو, جو نہیں جانتے اس کے بارے میں پوچھو. وہ صرف کائنات کی کچھ ذات ہیں جو یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں, ورنہ دنیا کا کوئی علامہ دہر ہو, کوئی نہ کوئی مقام ایسا ضرور آئے گا جہاں وہ نہیں جانتا ہوگا. اور یہی اس کے علم کی حد ہے. جہاں سے جہل شروع ہو وہیں تک تمہارے علم کی حد ہے. کسی بھی عالم کا علم کتنا ہی ہو, ایک فیلڈ میں جانتا ہے, 2 فیلڈز کو جانتا ہے, 3 فیلڈز کو جانتا ہے, 5 فیلڈز کو جانتا ہے, کتنے سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کی ہے اس نے. کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ایسا ضرور آئے گا جہاں وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, اس سلسلے میں نادان ہوں. جہاں نادانی کا اعتراف ہے وہی حد علم ہے. لیکن اگر کوئی ذات ایسی نظر آئے جو یہ کہتی نظر آئے, اپنے آپ کو عالم نہ کہے بلکہ کہے کہ میں جاہل نہیں ہوں. امام نے نہیں کہا میں عالم ہوں. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ محمد کی قوم کے عالم ہیں, تو امام نے نہیں کہا میں عالم ہوں, کیونکہ اگر عالم کہتے تو یقیناً عالم ہیں, لیکن حد علم کو محدود کر دیتے, کیونکہ سامنے والا یہ سوچتا اس کے عالم ہوں گے, اس چیز کے عالم ہوں گے, اس چیز کے عالم ہوں گے. ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوچتا کہ شاید یہ نہ جانتے ہوں, شاید یہ نہ جانتے ہوں. لیکن اگر کہنے والا کہہ دے میں جاہل نہیں ہوں, تو جو حد علم تھی اس کو اس نے ختم کر دیا ہے. اب تم جو کچھ سوچ سکتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں, جو تم نہیں sوچ سکتے وہ بھی میں جانتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. عالم علم پہنچائے, جاہل علم حاصل کرے. تیسرا طبقہ جو مالدار ہے وہ ان کو جو نادار ہیں سنبھال لے. جس کو خدا نے عطا کیا ہے وہ ان کو سنبھال لے جن کے پاس نہیں ہے. اور سنبھالنے کے لیے پھر فیس بک پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ آج یہاں پہنچو, بیچارہ وہ مظلوم, ایک لینے والا 10 ہاتھ اسے دینے والے, اور اس کے اوپر انتظار لائکس کا ہو رہا ہے, کتنی لائکس ملے, کتنے ویوز ملے. یہ جو لائک کے لیے کسی غریب کو دے رہا ہے اسے پھر وہاں کچھ نہیں ملنا ہے, کیونکہ خدا کہہ دے گا کہ اتنے لائکس ملے تھے, وہ دلوا دیے تمہیں وہاں. جس لائکس کے لیے کیا وہ دلوا دیے تمہیں فیس بک پہ. ہم نے میرے لیے کیا ہوتا تو میں آ کر دیتا, اگر میرے لیے کیا ہے تو پھر فیس بک پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے بھی نہیں. خدا کا کون سا فیس بک اکاؤنٹ ہے؟ وہ تو ہر فیس کو پڑھنے والا ہے, ہر فیس اس کے لیے بک ہے. روز محشر اصل فیس بک آئے گی, ہر فیس بک بن کے بتائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا, کیسے کیا تھا, کیوں کیا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. پہنچائے, نادار تک پہنچائے. اور ان تمام چیزوں کو ہمارے معصومین نے کر کے دکھایا.
ایسے پہنچایا کہ جس کو دیا اس کو خبر نہیں کیس نے دیا. یہ کمال ہے. صرف کہا نہیں کہ اس طرح دو کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, کر کے دکھایا کہ جس کو دے رہا ہوں اسی کو خبر نہیں کس نے دیا. بھئی ہماری حد تک تو دیانتداری یہی ہے کہ جس کو دے رہے ہیں بس اسے معلوم ہے, باقی محلے کو نہیں معلوم ہے. یہ واقعی دیانتداری ہے. لیکن کمال اہل بیت کا یہ ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی نہیں معلوم کون دے رہا ہے. ایک شخصیت, جو لوگ واقعی معصومین کی پیروی کرتے ہیں ایسے ہی ہیں. ہم جانتے ہیں ایسی شخصیات کو, آج بھی ہیں ایسے لوگ کہ ہم مولانا آپ کو دے رہے ہیں, میرا نام نہیں آنا چاہیے. چھوٹی موٹی رقم نہیں, لاکھوں کروڑوں روپے بھی آپ ایجوکیشن کے لیے خرچ کر دیے, میرا نام کہیں سے نہیں آنا چاہیے. مجھے جس سے چاہیے میں ان سے لے لوں گا. یہ وہ ہے جو تعصی کر رہا ہے معصوم کی. جس کے لیے دے رہا ہوں وہ جانتا ہے. اور چوتھا حصہ جو مضبوط کر سکتا ہے دین کو محفوظ, وہ غریب, وہ نادار جو اپنی دنیا کے لیے دین کو نہ بیچے. اگر یہ چاروں عمل کرنے لگیں تو امام کہہ رہے ہیں سماج سے دین نہیں جائے گا. جس سماج میں عالم عمل نہیں کرے گا, جس سماج میں جاہل علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, جس سماج میں مالدار غریب کا خیال نہیں رکھے گا, اور جس سماج میں غریب اپنی دنیا کے لیے آخرت کو بیچے گا, وہاں دین فوت ہو جائے گا. حسین اس سماج کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, اس سماج کو بتانا چاہتے ہیں. حسین صرف اپنے لیے تیاری نہیں کر رہے تھے, حسین اپنے اس وارث کے لیے تیاری کر رہے تھے جس کو سماج کی ضرورت ہوگی, جس کو دیندار سماج کی ضرورت ہوگی. کیونکہ اس سے پہلے جتنے آئے ہیں سماج تیار نہیں ہے. میں آج سے بتا کر جا رہا ہوں کہ اگر اس وارث کی حکومت تمہیں چاہیے تو تمہیں اپنا سماج دین کا بنانا پڑے گا تاکہ اس کی حکومت کو قبول کر سکو. کوئی پہلا نہیں ہے. علی جیسا حاکم کون گزرے گا؟ سماج تیار نہیں ہے. حسن جیسے امام کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ سماج تیار نہیں ہے. حسین کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ سماج عدل اور انصاف نہیں چاہتا. ہر امام کیوں خاموشی سے زندگی گزار رہا ہے؟ کیونکہ سماج تیار نہیں ہے. حسین پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ میرا آخری وارث پھر تب تک غیبت میں رہے گا جب تک تم سماج کو تیار نہیں کر لو. ہم منتظر ہیں کہ وہ منتظر ہے. اسی لیے امام کا لقب منتظر بھی ہے اور منتظر بھی ہے. ہمیں ان کے آنے کا انتظار ہے, انہیں ہمارے سنبھلنے کا انتظار ہے. تم میرے لائق تو بن جاؤ تاکہ میں جب ظہور کروں تو تم عدالت کو قبول کر سکو, محبت کو قبول کر سکو, انصاف کو قبول کر سکو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اور اس سماج کے لیے کتنی قربانی دی حسین نے, اس ولایت علوی کے لیے کتنی قربانی دی, اور کیسی کیسی قربانی دی. حسین پر کتنے ظلم ہوئے ہم سمجھ نہیں سکتے, درک بھی نہیں کر سکتے. مرحوم ہو گئے مولانا احمد حسن صاحب کے اللہ الرحمہ بنارس. وہ اکثر کہتے تھے کہ خدا نے ہمارے دلوں پہ تالے لگا دیے ہیں, ہم مصائب حسین سمجھ نہیں پاتے. ورنہ حق یہ کہ انسان مر جائے اگر درک کر لے کہ حسین پر کیا گزری. حسین کو کوئی ایک قسم کی تکلیف نہیں ہے, حسین کو جسم کی بھی تکلیف ہے, حسین کو روحانی تکلیف ہے. ایک سوار آئے, حسین اور حر کھڑے ہیں. ایک سوار کوفے کی طرف سے آئے, حر کو سلام کرے, حسین کو سلام نہ کرے. میں نے بہت آسانی سے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. تصور کریں
فرزند رسول ہے، وہ پہچانتا ہے کہ حسین ابن علی ہیں، لیکن حر کو سلام کر رہا ہے، حسین کو سلام نہیں کر رہا۔ عجب نہیں حسین کو اپنے بابا یاد آئے ہوں۔ جب شہزادی نے پوچھا تھا اے ابوالحسن، سنا ہے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے، جواب میں میرے مولا نے یہی تو کہا تھا کہ اے شہزادی کاش بات یہیں تک ہوتی، اب تو علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ یہ تکلیف جسم کی تکلیف سے زیادہ اذیتناک ہے، روح کی تکلیف جس پہ حسین پر تو جو گزری وہ گزری۔ بعض روایات میں ہے کہ امام کے جسم اطہر پہ 900 زخم تھے۔ انسان جسم انسانی کو تصور کرے، 900 زخم۔ معلوم ہے کہ ایک ہی زخم میں کئی زخم ہیں۔ اشارہ بس میں کروں شاید آپ سمجھ سکیں، مصاب ہو سکیں، اس جسم کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ جب بہن آئی تو کہنے لگی انت اخی، کیا تم میرے بھائی؟ جسم کو امام نے سلام کیا، سلام اس جسم پہ جیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ جسم کے ساتھ ہوا، اور حسین کی روح کو جو اذیت ہوئی، وہ انسان جو صبح سے شام تک لاشیں اٹھا رہا ہو، اس کے دل پہ ہر لاش پر کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ ایک خیمہ بنایا امام حسین نے، ہر شہید کی لاش وہاں لاتے تھے۔ کتنا اہتمام کر رہے ہیں حسین اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ یہ عمل رسول نے نہیں کیا کسی جنگ میں، یہ امیر المومنین نے بھی کیا کسی جنگ میں، لیکن حسین کر رہے ہیں، ایک ایک شہید کی لاش اٹھوا رہے ہیں، خود اٹھا کے لا رہے ہیں۔ شاید حسین یہ چاہتے ہوں کہ جب عصر عاشور اس میدان میں گھوڑے دوڑائے جائیں تو میرے شہیدوں کی لاشیں سلامت رہے، میں کہوں گا آقا سب لاشیں آپ نے اٹھا لی، لیکن آپ کا بدن ہے اطہر۔ حسین نے صبح سے شام تک لاشیں اٹھائیں۔ ان لاشوں میں 3 لاشیں ایسی ہیں جن کا وزن حسین کے لیے بہت سنگین تھا۔ حسین نے حر کی لاش اٹھائی ہے، حسین نے زہیرقین کی لاش اٹھائی ہے، حسین نے بریر کی لاش اٹھائی ہے، حسین نے حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا ہے، حسین نے سعید کو یاد کیا ہے، لیکن 3 لاشیں ایسی ہیں جہاں حسین کے لیے بہت سنگینی تھی۔ ایک وہ لاشا جو 18 برس کے جوان کا تھا۔ روایت کہتی ہے حسین اٹھاتے تھے، جس حصے کو اٹھاتے تھے دوسرا حصہ زمین پہ خط دینے لگتا تھا۔ ایک بار حسین نے بنی ہاشم کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔ یہ لاش حسین کے لیے بہت سخت تھی، حسین خود نہ اٹھا سکے، بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا۔ دوسری لاش وہ ہے جس نے خود وصیت کر دی، آقا مجھے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں گا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا آقا اچھا ہوا آپ نے وصیت کر دی، ورنہ حسین اس لاش کو کیسے اٹھاتے، خود ہی کہہ چکے تھے میری کمر ٹوٹ چکی۔ اور تیسرا لاشا حسین کے لیے سب سے سنگین ہے، دکھنے میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن وزن میں سب سے زیادہ وزنی ہے، کیونکہ جو عمل حسین نے اس لاشے کے ساتھ کیا کسی لاشے کے ساتھ نہ کیا۔ ہم روز عاشوراء اس عمل حسین کو دہراتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہم جب یہ عمل کرتے ہیں، تصور کریں ہم جب روز عاشوراء یہ عمل کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی تسبیح ہوتی ہے، کبھی سجدگاہ ہوتی ہے، کبھی دعا کی کتاب ہوتی
ہوتی ہے، لیکن حسین جب یہ عمل کر رہے تھے ہاتھ میں ایک 6 مہینے کا لاشا تھا جس کی گردن ڈھلک چکی تھی، اور اس کی ماں کی طرف لے جاتے ہوئے حسین کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کہہ کر آگے جاتے تھے پھر پیچھے چلے آتے تھے۔ 7 مرتبہ میرے مولا نے یہ عمل کیا، یہاں تک کہ در خیمہ پر پہنچے، آواز دی، ماں سے پہلے بہن باہر نکلی، عجیب سوال کیا بچی نے، بابا بھیا کو پانی پلا دیا، حسین نے جواب نہ دیا، صرف ابا کا دامن ہٹا دیا۔ بچی نے چیخ ماری، ارے ماں اسی اسنا میں باہر آئی، بچے کے سر کو دیکھا، ایک جملہ کا، اب مثلوں کا ینہار، کہ تمہارے جیسے بھی نہر کیے جاتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں شیان حیدر قرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اتباعِ عالیات حسن عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا اس زندگی میں ان کے قبور کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ خدایا تجھے تمام عظمتوں کا واسطہ، تجھے اہل بیت کی مصیبتوں کا واسطہ، تمہیں سے آپ کو صدیقہ طاہرہ کی عظمتوں کا واسطہ، صدیقہ طاہرہ کے آنسوؤں کا واسطہ، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کہ جملہ مومنین مومنات بالخصوص مرحوم سید یعقوب مناظر ابن سید ظفر مہدی کی روح کو احسان فرما۔ کیسے دامن کو بجھائے گی سکینہ بابا، کیسے دامن کو بجھائے گی سکینہ بابا، رن میں اب کس کو بلائے گی سکینہ بابا، کیسے دامن کو بچائے گی سکینہ بابا، کیسے دامن کو بجھائے گی سکینہ بابا، کیسے دامن کو بجھائے گی سکینہ بابا، چھٹ گئے سارے سہارے میرا کوئی نہ رہا، نہ رہے ہمارے میرا کوئی نہ رہا، راتوں دن اشک بہائے گی سکینہ بابا، کیسے دامن کو بجھائے گی سکینہ بابا، اپنے سینے سے لگاتی کہ میں بابا اس کو جھولا ہاتھوں سے جھلاتی تھی میں بابا اس کو، آئے اصغر کو نہ پائے گی سکینہ بابا، کیسے دامن کو بجھائے گی
سکینہ بابا کیسے سو پاؤں گی بابا نیند جب آئے گی یاد بس آپ کی بابا مجھے رلوائے گی قید میں جان گوائے گی سکینہ بابا کیسے دامن کو بجھائے گی سکینہ بابا زخم کانوں کے رلاتے ہے مسلسل مجھ کو خوف آدھا کے ستاتے ہے مسلسل مجھ کو کیسے اب جان بچائے گی سکینہ بابا کیسے دامن کو بجھائے گی سکینہ بابا توق بھیا کو پناتے ہے ستم گر بابا قیدی ہم سب کو بناتے ہے ستم گر بابا ہم زدہ قید میں جائے گی سکینہ بابا کیسے دامن کو بجھائے گی سکینہ بابا یاد یثرب کی جو سینے میں اتر آتی ہے بابا پردیس میں اب جان میری جاتی ہے کیسے صغرا کو بھلائے گی سکینہ بابا کیسے دامن کو بجھائے گی سکینہ بابا نوح نقوی نے کیا بالی سکینہ کا رقم اس کی یہ آرزو ہے دے سکینہ کا حرم اس کو روزے پہ بلائے گی سکینہ بابا کیسے دامن کو بجھائے گی سکینہ بابا رن میں اب کس کو بلائے گی سکینہ بابا یا حسین